الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، محرم کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. ایک دن باقی رہ گیا ہے. اسلام کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے. اس سلسلے میں چند باتیں ہمیں یاد کرنا چاہیے. نیا اسلامی سال آ رہا ہے اور اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے شروع کیا گیا ہے. ہر ایک قوم کے اندر تاریخ کو لکھنا اور تاریخ کو یاد رکھنا چلا آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، بعد والوں نے طوفان نوح سے تاریخ کو لکھنا شروع کیا کہ فلاں واقعہ طوفان نوح کے اتنے سال بعد ہوا یا اتنے مہینوں بعد ہوا. بعض قومیں کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے پر، سلطنت پر بیٹھ جانے پر، حکمران بنائے جانے پر اس دن کی تاریخ کو اور اس سال کو اپنی قوم کا سال شمار کیا اور اسی حساب سے وہ لوگ تاریخ لکھتے چلے آئے. بعض قوموں نے موسم کے حساب سے سال لکھنا شروع کیا کہ یہ پتجھڑ کا موسم ہے، یہ بارش کا موسم ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، اس کے اتنے مہینوں کے بعد سردی کا موسم ہے.
اس طرح ان لوگوں نے موسم کے حساب سے اپنا سال لکھنا شروع کیا، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال سے اپنا سال لکھنا شروع کیا، جسے ہم لوگ انگریزی سال بولتے ہیں۔ ابھی 2022 چل رہا ہے، 2022 چل رہا ہے، اس کو عربی میں میلاد بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال، یعنی ان کے پیدا ہوئے 2022 سال ہو گئے۔ لیکن انگریز لوگ 2022 کو کیا بولتے ہیں؟ آفٹر ڈیتھ بولتے ہیں، یہ ڈی لکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 2022 سال ہوئے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہیں، وہ زندہ ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں۔ قیامت کے قریب جب دنیا میں فتنے فساد بہت زیادہ ہو جائیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اس کے 8 سال کے بعد دجال نکل کر کے آئے گا، تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر فرشتوں کے ذریعے اتارے گا۔ 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ، 2 فرشتوں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کے آ رہے ہوں گے، سبز رنگ کی چادر ان کے اوپر ہوگی، داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو باضابطہ سیڑھی لائی جائے گی ان کو مینارے کے اوپر سے نیچے اتارنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ سب ہمارے اسلامی عقیدے ہیں جو قرآن سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سال میں پیدا ہوئے، وہاں سے لے کر اب تک 2022 سال ہو گئے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے اب 1444ویں ہجری شروع ہونے والا ہے، محرم کا چاند نظر آئے گا 1444 ہجری۔ یہ تاریخ کس طرح سے شروع کی گئی، کس نے اس کو شروع کیا، اور اس کے پیچھے کیا کیا اغراض و مقاصد تھے، تاریخ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمات میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کا مقدمہ آیا کورٹ میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، وہ بھی 2-2.5 سال کی مدت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔ ان کے پاس ایک کیس آیا، چیٹی میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں آدمی نے مجھ سے قرض لیا ہے اور شعبان میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔
اب تک اس نے نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس میں مہینے کا نام لکھا ہے، سال کا نام نہیں لکھا ہے۔ مہینے کا نام موجود ہے شعبان، لیکن یہ بات کب کی ہے نہیں لکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کا یہ شعبان ہے یا اب جو آنے والا شعبان ہے یا اگلا شعبان ہے، کچھ معلوم نہیں۔ کیا پتہ قرض لینے والے نے گزشتہ شعبان میں قرض دے دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی نہ دیا ہو، اس شعبان میں دینا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے شعبان میں دینا ہو۔ تو اشتباہ ہو گیا، کون سا سال ہے معلوم نہیں۔ اور اس زمانے میں لوگ اپنی تاریخ مختلف واقعات کے حساب سے لکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کی ولادت کے سال میں ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، آسمان سے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے معمولی سے کنکر لے کر پھینکتے تھے، وہ ایک ایٹم بام کی طرح ہاتھیوں کے اوپر وہ کنکر گرتے تھے اور سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن اس کو بھی عجیب بیماری لگ گئی اور وہ بھی بالآخر تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا۔ تو یہ بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو عرب کا دستور یہ تھا، جب وہ لکھتے بعض لوگ تو تاریخ میں لکھتے کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں شادی ہوئی ہاتھی والے قصے کے اتنے دنوں کے بعد۔ بعض لوگ لکھتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا، 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، تو بعض لوگ اس حساب سے لکھ لیتے تھے، انڈیویجولی، کمبائنڈلی نہیں۔ ہر آدمی اپنے حساب سے کوئی معاملہ ہوتا، لین دین کا معاملہ یا شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا یا کسی کا انتقال ہو جاتا، اپنے حساب سے اپنی یادداشت کے لیے وہ لکھ کر کے رکھ لیتا تھا کہ ہمارے گھر میں فلاں واقعہ ہاتھی والے واقعے کے اتنے دنوں کے بعد ہوا، اتنے مہینوں کے بعد ہوا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنائے جانے کے بعد اتنے سال بعد یا اتنے دنوں بعد واقعہ ہوا۔ اس طرح ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے لکھ لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مقدمہ آیا قرض والا، تب حضرت نے کیا کیا، تمام صحابہ کو جوڑا کہ بیٹھو، کانفرنس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اسلامی ایک تاریخ متعین ہونی چاہیے، سب اسی کو فالو کریں گے، سال کی ابتدا کہاں سے کریں اور کہاں پر ختم کریں، مشورہ دو، رائے دو اپنی اپنی۔ تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ عام الفیل کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ میں، ملک عرب میں، یعنی ہاتھیوں کا جو لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن ناکام ہو کر کے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، اس سال سے حساب لگایا جائے کہ وہ پہلا سال ہے، اس کے بعد والا دوسرا سال، بعد والا تیسرا سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو
پسند نہیں فرمایا کہ یہ دوسروں کا بھی طریقہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے، وہاں سے لوگ تاریخ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ بنا دیا گیا کسی دن کسی ملک میں، وہاں سے وہ لوگ تاریخ لکھتے تھے، کسی وجہ سے پسند نہیں کیا حضرت نے۔ اور ایک رائے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، جس سال پیدا ہوئے، وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہاں سے یہ عیسائی تاریخ لکھ رہے ہیں پہلے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے وہاں سے یہ عیسائی نصرانی اپنی تاریخ کو لکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے اپنی تاریخ کو لکھنا شروع کیا تو ہم میں ان میں کامبینیشن پایا جائے گا، مشابہت پائی جائے گی، اور ہم کسی کی مشابہت کو اختیار نہیں کرتے۔ خود ہمارا اسلامک ایک کلچر ہونا چاہیے، خود ہمارا اسلامک ایک دستور ہونا چاہیے، لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال کو اپنا اسلامی سال نہیں شمار کریں گے۔ بعض لوگوں نے کچھ اور رائے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، ڈیٹ شمار کیا جائے وہاں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ پستی کی طرف تھی، کلمہ پڑھنا گویا زہر پینے کے برابر تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا گویا اپنی موت مول لینا ہے، بلند آواز سے اذان نہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، بڑی مشکل حالات میں مسلمان تھے۔ وہاں سے ہم اسلامی سال کا آغاز نہیں کریں گے کیونکہ وہ پستی کا زمانہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں سے اسلامی تاریخ کو شمار کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے اور یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ فرمایا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے، وہاں سے تاریخ کا آغاز کیا جائے، کیونکہ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے تھے، مدینہ والے اس سے 3 سال پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے بہت سے مسلمان ہو چکے تھے، وہ سنتے آتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جن کا نام حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت سارے لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا کر کے حضور کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ وہاں مدد کرنے والے لوگ پہلے سے موجود تھے، 2-3 سال پہلے سے وہاں موجود ہیں، اس لیے وہاں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد 10 سال وہاں آپ نے زندگی گزاری، تو
اسلام کا غلبہ ہوا۔ اسلام جو پستی میں تھا مکہ مکرمہ میں، مسلمان جو پستی کی حالت میں تھے، مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں پر اسلام کو، مسلمانوں کو سربلندی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، مال و دولت میں اضافہ ہوا، طاقت کے اندر اضافہ ہوا، افراد کے اعتبار سے بھی اضافہ ہوا، اور مختلف ممالک میں اسلام پھیل گیا، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سفر کر کے افریقہ کی جنگلوں تک چلے گئے۔ افریقہ کی جنگلوں میں آپ جائیں گے، صحابہ کی وہاں قبریں آپ کو ملیں گی۔ خود ہمارے ملک میں بھی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں، اور دوسرے ممالک کے اندر، چین کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں۔ بخارا ہے، سمرقند ہے، رشیا ہے، اس کے اطراف تک صحابہ پہنچ گئے۔ کہاں مکہ مکرمہ، کہاں مدینہ منورہ، اور کہاں بخارا، سمرقند، رشیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ۔ تو اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے کب سے؟ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جس سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، وہاں سے تاریخ کو شمار کرنا شروع کیا جائے۔ لہذا لکھنے والے بیٹھ گئے کہ اب کے پچھلے سال کیا ہوا، اس سے پچھلے سال کیا ہوا، اس طرح کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اس واقعے تک جتنے سال بنے اور جتنے مہینے بنے اور جتنے دن بنے، سب حساب و کتاب کے اندر آ گیا، اور وہیں سے یہ ہجری ڈیٹ، ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا، اور اس کا نام ہی ہجری کیلنڈر ہے، یعنی ہجرت کا کیلنڈر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو ہجرت فرمائی ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جائیداد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اگر شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی ابھی تک کافرہ ہے، شوہر نے بیوی کو بھی مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا، مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایک بھائی مسلمان، دوسرا کافر ہے، بھائی نے اپنے کافر بھائی کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ آ گئے۔ باپ کو بھی چھوڑا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ آ گئے، کیونکہ ایمان اصل ہے، باپ بعد میں۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد سارے رشتے ہیں۔ خونی رشتوں کی قدر بعد میں، سب سے پہلے ایمانی رشتہ۔ تو ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قربانی دی، اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہجرت کر کے آ گئے، اور حضور سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ تو بہرحال ہمارا جو اسلامی سال ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے ہجرت کے سال سے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، وہاں پر دو طرح کے لوگ تھے، ایک انجیل کو ماننے والے اور ایک تورات کو ماننے والے۔ زبور کو ماننے والے دنیا میں کہیں نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو تورات کو مانتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو ماننے والے لوگ بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ یہ جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، انجیل کو ماننے والے، یہ جاہل قسم کے لوگ تھے،
ان کے پاس اتنا نالج نہیں تھا اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے. اور ادھر جو یہودی تھے تورات کو ماننے والے، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، مدینہ منورہ میں یمن سے آئے ہوئے تھے، اور ان میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. ان میں ایک بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے خبر سنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخصیت ہے جن کا نام محمد ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام اپنی تورات میں دیکھا کرتے تھے. تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی اور ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کو آسمانی کتاب دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو جو باتیں حضرت عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، جو باتیں وہ مکہ مکرمہ سے آنے والوں سے سنا کرتے تھے، ان باتوں کو تورات سے میچ کیا کرتے تھے اور بالکل ایگزیکٹ نکل کر کے آتا تھا. دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر اب اسلام کو آگے بڑھانا بہت ہی مشکل ہے، آپ لوگ قربانی دو، ہجرت کرو، مدینہ منورہ کی طرف چلو، وہاں سے اسلام کو، مسلمانوں کو عزت ملے گی، ترقی ملے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے. 425 کلومیٹر ہے آج کل کا جو حساب ہے. بس سے جائیں گے، سڑک بھی بالکل سیدھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا لمبا سفر ہوا ہوگا. پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں. راتوں میں زہریلے سانپ، بچھو اور جنگل کے درندے، اور کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے نکل پڑے ہیں. ادھر اطلاع ملی مدینہ والوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ کے لوگ خوشی کے مارے حضور کا استقبال کرنے کے لیے، حضور کو ریسیو کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے اور باؤنڈری پر کھڑے ہو گئے حضور کو ریسیو کرنے کے لیے کہ ہمارے محسن آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے. اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اپنی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عربی زبان کے اندر اشعار کہہ رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. اس طرح ایک لمبا شعر ہے. چاند نکل کر کے آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی 7-8 سال کی بچیاں کہہ رہی ہیں کہ وہ چاند نکل کر کے آ رہا ہے. دونوں طرف پہاڑ ہے، بیچ میں اندھیرا ہے، اس میں سے چاند نکل کر کے آئے، کس قدر خوبصورت ہوگا. زبردست اشعار انہوں نے کہے بچوں نے. اس طرح حضور کا استقبال کیا جا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، ان کو معلوم ہوا تو وہ بھاگے بھاگے آئے حضور کو دیکھنے کے لیے. اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، نظر نہیں آئیں گے حضور. تو انہوں نے کیا کیا، درخت کے اوپر چڑھ گئے کہ سب سے پہلی نظر اس چاند کے اوپر میری پڑنی چاہیے، سب سے پہلے میں ان کا دیدار کروں گا. یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن سلام
درخت کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے جھانک جھانک کر اس گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے، اس راستے کو تکتے رہے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ وہاں سے ظاہر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر تورات میں پڑھا تھا کہ حضور کی شکل کیسی ہوگی، بالکل آنکھوں سے وہی شکل نظر آ رہی ہے۔ حضور کی ہائٹ کتنی، ویسے ہی ہائٹ ہے جیسے تورات میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام وہی جھاڑ کے اوپر بیٹھے بیٹھے مسلمان ہو گئے۔ جھاڑ کے اوپر بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اسلام کو قبول کر لیا کہ میں اس پیغمبر برحق پر ایمان لاتا ہوں، یہ جو دین لے کر آئے ہیں ان کو میں سچا مانتا ہوں، اور یہ جو کچھ حکم دیں گے جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے اس کی میں اتباع کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودیوں کے عالم تھے، رضی اللہ عنہم بن گئے، ایسا جذبہ ان کے اندر۔ تو خیر، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اسلام کو، مسلمانوں کو ترقی ملی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، امن اور وہاں ہر طرح کی خوشحالی ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، اے لوگوں یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيل، جبکہ تم کیا تھے؟ قلیل تھے، معمولی سی مقدار میں تھے مکہ مکرمہ میں۔ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، مکہ مکرمہ میں تم لوگ بہت زیادہ کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزوری، طاقت کے اعتبار سے کمزوری، بیک سپورٹ کچھ بھی نہیں ہے، چاروں طرف سے کافروں کے حملے، مشرکوں کے حملے، اور صبح گھر سے کوئی باہر نکلتا شام تک وہ باقی رہے گا نہیں، کچھ معلوم نہیں، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے اور مال و دولت کو چھین لیا جاتا، بہت مشکلات کی حالت میں تم لوگ تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، روزانہ تمہیں یہ ڈر ہوا کرتا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی دبوچ نہ لے، تمہیں کوئی دبا نہ دے، قتل نہ کر ڈالے۔ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہیں ٹھکانہ دیا، مدینہ منورہ جیسی سرزمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد کے ساتھ نصرت کی، تمہاری مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی جانب سے۔ فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا مختلف موقعوں پر اور تمہاری مدد کی۔ اور اتنا ہی نہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ حلال مال عطا کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہاں سے جو فتوحات ہوئے تو ایک دم پاکیزہ اور حلال مال، کاروبار کے ذریعے، مال غنیمت کے ذریعے اور دوسرے طریقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ مدینہ منورہ میں ایک دم بڑے مالدار بھی ہو گئے۔ کچھ غریب بھی تھے، لیکن اکثر صحابہ کی مجموعی اعتبار سے، ایوریج اور پرسنٹیج کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے اندر ترقی ہو گئی، اکنامی کے حساب سے مسلمان مضبوط ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو عروج ملا، ترقی ملی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد۔ لہذا اسلامی تاریخ کا نیا سال کا آغاز ہم کون سے سال سے کریں گے؟ اس سال سے کریں گے جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا تھا۔ لہذا وہیں سے سلسلہ چلا ہوا آیا۔ اب 1443واں سال ختم ہو رہا ہے،
اب ایک دن کے بعد جیسے ہی چاند نظر آئے گا، محرم کا مہینہ شروع ہوگا تو 1444واں سال شروع ہو جائے گا، اگلا سال شروع ہو جائے گا۔ تو نیا سال جب آتا ہے ہمیں پیغام دیتا ہے، نیا سال آتا ہے تو ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کیا پیغام دیتا ہے؟ کہ تم اپنی تاریخ کو یاد کرو۔ یہ وہی سال ہے ہجرت کا جس میں مسلمانوں نے قربانی دی ہے، مسلمانوں نے قربانی دی ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑا صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اپنا مال چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا اور چند رشتوں کو بھی چھوڑا اللہ کی خاطر، اپنے مفاد کے لیے نہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خاطر ان تمام چیزوں کی قربانی دی اور مدینہ منورہ آئے تو اللہ نے ان کو ترقی عطا فرمائی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، نیا سال آ کر کے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے، اگر تم ترقی چاہتے ہو تو اللہ کے لیے قربانی دو، اپنی جان کی قربانی دو، مال کی قربانی دو، وقت کی قربانی دو۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اپنے وقت کی قربانی دو، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ ماہ رمضان آ گیا، اپنی جان کی قربانی دو، بھوکا رہو اللہ کی خاطر۔ زکوٰۃ دینا ہے، سال پورا ہو گیا، مال کی قربانی دو۔ بقرعید کا مہینہ آیا، اس میں جانور کی قربانی دو۔ اور اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو، جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے اپنی جان لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنے دوستوں کی مدد کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، محلے والوں کی مدد کرو اور غیر مسلموں کی بھی مدد کرو، اڑوس پڑوس کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کے اوپر اپنا مال لگاؤ، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اسلامک سکولز میں دو۔ آج کل ایمان کو لوٹنے والے وہ تو پہلے سے چلے آئے ہیں، لیکن آج کل اور زیادہ زور دے کر کے ہمارے مسلمان بچوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نام کے اعتبار سے ہمارا بچہ مسلمان رہے گا، عقیدے کے اعتبار سے اس کو کچھ بھی نالج نہیں ہوگی۔ ایسا ہمارے بچوں کو بنا کر کے چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے جب کالج تک پہنچ جاتے ہیں اور کالج میں ادھر ادھر کی اندھی محبت میں یا کسی اور چیز میں پھنس کر کے غیر اسلامی طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں، بلکہ بعض تو مرتد بھی ہو رہے ہیں، اسلام سے بھی باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی جذبات کو پورا کرنا ان کو لازم ہے۔ ایسا وہ بن رہے ہیں۔ لہٰذا اسلامک سکولز کا قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر اگر اسلامک سکول کو قائم کیا گیا تو وہاں پر اسلامک سکول قائم کرنے سے وہی ثواب ملے گا جو ثواب مسجد بنانے کا ملتا ہے۔ ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں تو ہماری قوم کی خدمت کون کرے گا؟ اسپتالوں میں ہمارے مسلمان ڈاکٹرز نہ ہوں، کورٹ کچہریوں میں ہمارے مسلمان وکیل اور لائرز نہ ہوں، بڑے بڑے آفیسرز کے اندر ہمارے مسلمان کے 4-5 اگر آفیسرز نہ ہوں تو ہماری قوم کی صحیح رہبری، گائیڈنس کون دے گا؟ ہمیں گائیڈ کرنے والا کون ہوگا؟ کیا ہم دشمنان اسلام پر کچھ بھروسہ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمارے ایمان کے در پہ رہتے ہیں، ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمیں صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ، سب نہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا نظام مضبوط کریں۔ اسلامک سکول کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں بس الف باتا پڑھایا جائے گا، نماز وضو غسل روزہ نہیں، پورا جو کیا بولتے ہیں اس کو پورشن، پورا جو سلیبس ہے وہ عام سکول والا ہی رہے گا، اس میں 1 گھنٹہ اسلامک نالج بھی رہے گی، جس میں بچوں کو بیسکس آف اسلام سکھایا جائے گا، ٹیچنگس آف ہولی پرافٹ سکھایا جائے گا، وضو سکھایا جائے گا، نماز روزہ اور اسلامک کلچر ان کو بتایا جائے گا۔ آج ہماری بچیاں پردے کے ساتھ جاتی ہیں کالجز میں، وہاں پر زبردستی ان کا پردہ اتروایا جاتا ہے، اور بہت ساری حرکتیں جان بوجھ کر ہماری بچیوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اتنے مالدار ہیں، کیا کریں گے؟ مال لے کر کے کیا قبر میں ہمیں دفن ہونا ہے؟ ہم لوگ کیا اپنے پیسوں کو لے کر قبر میں دفن ہو جائیں گے؟ نہیں۔ 7 ملکوں کو فتح کرنے والا بادشاہ جب مرنے کا وقت آیا، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا دو۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں 7 ملکوں کو فتح کرنے والا بادشاہ ہوں، لیکن دیکھو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ساری بادشاہت ساری دنیا یہیں پڑی رہ گئی۔ کیا کریں گے کروڑوں کا بیلنس دنیا میں چھوڑ کر کے؟ پیڑھیوں تک 10-20 پیڑھیوں تک کا مال لوگوں نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے، منع نہیں ہے، لیکن صحیح راستے پہ استعمال تو کرو۔ اسلامک سکولز بناؤ۔ کتنے مسلمان بچے ایسے ہیں بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں، نالج بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میکینک کے کاموں میں لگ گئے، گھر چلا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ماں باپ نے بچوں کو مزدوری پہ لگا دیا، حالانکہ اچھے ٹیلنٹڈ ہیں، اچھے پڑھنے والے۔ کل میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، وہاں ایک کو میں نے دیکھا وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر کے کام پہ لگا ہوا۔ میں نے کہا بھائی پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ پڑھ لو، مکمل نہیں پڑھ سکتے تو اتنا کم از کم 4-5 سال پڑھ لو، تب جا کر تم کچھ کر پاؤ گے۔ وہ بیچارہ اپنا سر جھکا کر کے بیٹھ گیا، کیا سنائے گا؟ گھر کی جو پریشانی ہے، ماں کی جو پریشانی ہے، ہفتہ بھر 400-500 روپے کی دوا کھانے والی ماں، اور باپ وہ بیچارہ معذور، اس کی تنخواہ بھی کم، تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کرائے کا مکان ہے، 5-5 ہزار روپیہ کرایہ ہے، کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے بیچارہ وہ بھی کام پہ لگ گیا، پڑھائی کو چھوڑ دیا۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، آج میں دل کھول کر کے بول رہا ہوں، بالکل مرنے کے بعد مجھے بھی جواب دینا ہے، بالکل صاف بول رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے۔ ہم سب جتنے لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کی مدد نہیں کی، قیامت میں ہم سے حساب لیا جائے گا۔ قیامت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا کہ ہم نے تم کو جو مال دیا تھا کس لیے دیا ہوا تھا کہ تم اکیلے ہی بلڈنگوں پہ بلڈنگ بنا لو اور خوب عزت کو بٹورو؟ نہیں، ہم نے تم کو مال دیا تھا قوم کی خدمت کے لیے، اپنے غریب رشتہ داروں کی خدمت کے لیے، محلے میں جو تم کو نظر آتے ہیں یتیم بیوہ مساکین، ان کی خدمت کے لیے ہم نے تم کو مال دیا تھا۔ تمہارے لیے تو مہینے کے 25,000 روپے کافی تھے، کروڑوں بیلنس جو ہم نے تم کو دیا ہوا ہے وہ تمہارے نہیں، اوروں کے لیے ہم نے تمہارے ذمے دیا ہوا۔ صرف زکوٰۃ دے لینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، صرف صدقہ فطر قربانی کر لینے سے، عقیقہ ولیمہ کر لینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں کا پردہ گھسیٹ کر کے وہاں بے عزت کیا جا رہا ہے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اور ہمارے پاس بیلنس کا بیلنس پڑا ہوا ہے اور زمین ایکڑ کے ایکڑ پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ نے کس لیے دیا؟ قوم کی خدمت کے لیے۔
چھوٹے چھوٹے سکولز بناؤ، اچھے اچھے انٹلیکچوئلس ہیں، علماء سے مشورہ لو کہ اس کو کیسے بنانا، مشورہ دینے والے لوگ ہیں، سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، سلیبس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ پھر دیکھیے ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے، تعلیم کے اعتبار سے بھی ترقی کریں گے اور وہ مسلمان بن کر بھی باقی رہیں گے، مسلمان بن کر بھی وہ باقی رہیں گے۔ مرنے کے بعد ہمارے بچوں سے تم ڈاکٹر تھے دنیا میں یا لائر تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد ہمارے بچوں سے پوچھا جائے گا بتا تو دنیا میں مسلمان تھا یا نہیں تھا۔ بہت لمبی یہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اگر تم ترقی چاہتے ہو تو اسلامی سال کہاں سے شروع ہوا بتاؤ؟ ہجرت سے شروع ہوا۔ صحابہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی تو ان کو ترقی ملی، لہٰذا تم بھی کیا کرو؟ قربانی دو، تم بھی کیا کرو؟ جد و جہد کرو، مال کے اعتبار سے قربانی دو، جان کے اعتبار سے قربانی دو، جس کام سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے وہ کام کرو، جب تم کو بھی ترقی ملے گی اور دوسروں کا تعاون بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں گزرے ہوئے سال سے سبق لینے کی اور آنے والے نئے سال کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔